अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 3 बिलियन डॉलर का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया था, जिसके तहत जो है इस मुआहदे की पहली रकम जो है वो आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को फराहम कर दी गई है, जो 1.2 अरब डॉलर के बराबर है। तो इस रकम से पहले जो है वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने जो है वो भी पाकिस्तान को इमदादी रकम फराहम की थी, जिसमें चाइना की जानिब से जो है वो 2 अरब डॉलर फराहम किए गए, सऊदी अरब की जानिब से भी 2 अरब डॉलर फराहम किए गए और मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से जो है वो 1 अरब डॉलर फराहम किए गए थे। तो इस आईएमएफ के कर्ज़े की रकम के बाद और जो दोस्त ममालिक की इमदाद के बाद जो है अब पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो तकरीबन 9.80 जो है अरब डॉलर के करीब पहुंच गए हैं, जिसमें से जो स्टेट बैंक के पास हैं वो 4.52 अरब डॉलर हैं और जो कमर्शियल बैंकों में मौजूद हैं वो 5.31 अरब डॉलर के करीब हैं। तो ये है कि जो पाकिस्तान पे इससे पहले जो डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात मंडरा रहे थे या पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरा था तो वो अब ख़तरा टल गया है और पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो एज सच कोई डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा लाहक है नहीं। तो ये है कि जब आईएमएफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुआहदा हो रहा था तो शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि हमें जो है वो आईएमएफ की सख्त से सख्त जो शराइत हैं उस पर अमल करना पड़ रहा है, हमें घुटने टेकने पड़ रहे हैं। तो ये क्या सख्त शराइत थी और क्या पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, इस हवाले से ये सब चीज़ें आपके सामने रखते हैं। तो ये है कि जब आईएमएफ किसी जो मुल्क को कर्ज़ा देता है तो उस हवाले से जो पूरी उसकी मईशत है तो उसको स्टडी करता है और फिर इस हवाले से जो है वो उस मुल्क को तजवीज़ देता है। तजवीज़ क्या देता है? हुक्म देता है कि अब जो है आपने अपनी इकॉनमी जो है वो इस तरह चलानी है, जिसमें से जो इदारे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन पे ज़ोर दिया जाता है, मुल्क में महंगाई पे ज़ोर दिया जाता है और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है आवाम से जो है वसूल करने पर जो है ज़ोर दिया जाता है। तो ये है कि जो अभी आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसमें सबसे पहले तो ये शर्त रखी गई है कि जो आवाम पे जो है वो महंगाई करनी है, आवाम पर महंगाई का बम गिराना है। तो ये है कि जब ये मुआहदा हो गया था तो डीज़ल की जो कीमत है वो 7 रुपये बढ़ा दी गई थी। फिर उसके बाद जो है वो दूध की कीमत पे भी 20 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया था और अब जो है वो 3 से 4 रुपये जो है वो बिजली की कीमतों पे इजाफे करने का सोचा जा रहा है और अभी मुस्तकबिल में गैस की जो प्राइसेस हैं उनको भी तकरीबन 40 से 45% बढ़ा दिया जाएगा। अभी हाल ही में इसहाक डार साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जो है ना वो पेट्रोल की और डीज़ल की प्राइस कम कर दी है। तो ये है कि एक जगह तो पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है, तो लेकिन उसके बदले में ना आवाम पर जो है वो एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है और वो ये है कि जो चीनी है उसको महंगा कर दिया गया है। तो ये है कि जो 3 हफ्तों में जो चीनी जो महंगी हुई है 3 हफ्तों के अंदर वो 21 रुपीज़ पर केजी महंगी हुई है और जो आटे में महंगाई हुई है, जो 20 किलो आटे का थैला है वो 50 रुपये महंगा कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है वो आईएमएफ की जानिब से जो है ना वो पाकिस्तान के इदारों को जो है ना वो प्राइवेटाइज और आउटसोर्स करने का भी कहा गया है कि ये इदारे जो हैं आप किसी बैरूनी मुल्क को दें ताकि ये इदारे जो हैं वो सही तरीके से चल पाए, टैक्स कलेक्शन हो पाए, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में रकम जमा हो पाए और जो है पाकिस्तान जो है वो फिर सही सिमत में चल पाए और जो रकम पाकिस्तान ने ली है और उसकी भी ज़मानत मिल पाए कि आईएमएफ को वो सूद समय जो है रकम लौटा दी जाएगी। और ये कि प्राइवेटाइजेशन पे आईएमएफ इसलिए भी जोर देता है क्योंकि वो चाहता है कि जो ममालिक हैं उनमें कैपिटलिज्म बढ़े और कैपिटलिज्म जो है वो फ़रोग़ पाए। तो ये है कि जो कराची का जो पोर्ट है, सी पोर्ट जो है वो मुत्तहदा अरब इमारात को आउटसोर्स कर दिया गया है। इसके साथ जो है वो पीआई प्राइवेटाइजेशन पे भी जोर दिया जा रहा है और इसहाक डार ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो पूरे पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी आउटसोर्स किया जाएगा। तो ये तमाम तर जो पाकिस्तान में चेंजेस हो रही हैं ये वही आईएमएफ की शराइत हैं जिन पे अमल किया जा रहा है। तो ये है कि जब आईएमएफ और पाकिस्तान की डील हो रही थी तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि हमें जो इन सख्त शराइत पर अमल करना पड़ रहा है वो पीटीआई की जो माजी की कारकर्दगी थी और जो पीटीआई के गलत फैसले थे उसके बायस जो है वो हमें आईएमएफ से समझौता करना पड़ रहा है।
اگر اتنی غلط طریقے سے پی ٹی آئی حکومت نہیں چلاتی اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا اس کو نہیں توڑتی تو یہ قرض ہمیں بآسانی مل جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کو قرض کے لیے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہیں پڑتا۔ تو اس پہ شہباز شریف صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وہ صحیح کارکردگی نہیں کی، جس کے باعث وہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آپ کی حکومت آئی نون لیگ کی ماضی کے پاکستان کے ادوار میں، تب بھی آپ لوگ وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہے، آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکاتے رہے اور آئی ایم ایف سے وہ قرض حاصل کرتے رہے۔ تو یہ کہ اس وقت آپ کے اپوزیشن میں وہ پیپلز پارٹی ہوتی تھی، تو آپ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا دیتے تھے، یا جو فوجی عاملوں کا دور تھا ان پہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے معیشت نہیں صحیح چلائی۔ اور اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی اور وہ در کھٹکھٹاتی تھی آئی ایم ایف کو اور قرض حاصل کرتی تھی، تو وہ بھی وہ نون لیگ پر اور فوجی عاملوں پر الزام لگاتی تھی کہ ان کی غلط پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جس کے باعث وہ ہمیں قرض لینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر دور میں ہر حکومت نے وہ آئی ایم ایف سے وہ قرض حاصل کیا ہے، اور آئی ایم ایف کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکے ہیں۔ پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک پاکستان جتنی بار بھی آئی ایم ایف کے پاس گیا اور آئی ایم ایف سے قرض حاصل کیا، تو ان تمام تر قرضوں کی ڈیٹیل وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان ایوب خان کے دور میں وہ آئی ایم ایف کا در کھٹکھٹاتا ہے، اور آئی ایم ایف سے وہ 2 بار وہ قرض کی رقم حاصل کرتا ہے، ایک سن 1965 میں اور دوسری سن 1968 میں، اور اس قرضے کی جو ٹوٹل رقم ہے وہ 112 US ملین ڈالر کے قریب تھی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان 3 بار وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے، 1972 میں، 1974 میں اور 1977 میں، اور تقریباً 330 US ملین ڈالر کا قرض حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان 2 بار وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے، اور 1980 اور 1981 میں 2 دفعہ قرض حاصل کرتا ہے، اور اس قرض کی جو ٹوٹل رقم ہے وہ 1.79 US بلین ڈالر کے قریب تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو دور حکومت تھا 1988 سے لے کے 1997 تک، اس میں وہ پاکستان کی جانب سے 1.64 US بلین ڈالر کا قرض وہ آئی ایم ایف سے لیا جاتا ہے، جس میں سے 5 دفعہ وہ پیپلز پارٹی نے قرض حاصل کیا تھا، اور 3 دفعہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے قرض حاصل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ پرویز مشرف کا دور حکومت آتا ہے، اور اس دور حکومت میں آئی ایم ایف سے وہ 1.33 US بلین ڈالر کا قرض حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے 2008 میں، اور آئی ایم ایف سے 4.94 US بلین ڈالر کا قرض حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پی ایم ایل این کی 2013 کی حکومت آتی ہے، اس میں تقریباً 4.39 US بلین ڈالر کا قرض حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، جس میں تقریباً 4.39 US بلین ڈالر کا ہی قرض حاصل کیا جاتا ہے، اور اب وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس میں ان کی جانب سے 3 US بلین ڈالر کا قرض حاصل کیا ہے۔ تو یہ کہ جو پی ڈی ایم کے ارکان ہیں مینلی پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے، وہ پی ٹی آئی پہ الزام تراشی کر رہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ تو اس میں پی ٹی آئی وجہ بنی، تو اس سے پہلے جو آپ کی حکومتیں آئی ایم ایف کا در کھٹکاتی رہیں، تو اس وقت کس کا قصور تھا؟ تو اس وقت تو پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ لوگ وہ آئی ایم ایف کا در کھٹکھٹاتے رہے اور ان سے قرضہ حاصل کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو صرف بہانے بازی ہے کہ فلاں حکومت تھی جس کے باعث ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ان ایفیشینٹ اور انکمپیٹنٹ ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ سے وہ نہ ماضی میں پاکستان چلایا جا رہا تھا، پاکستان کی معیشت بہتر کی جا رہی تھی، اور ابھی بھی وہ آپ سے نہ ہی پاکستان بہتر طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور نہ ہی پاکستان کی معیشت بہتر کی جا رہی ہے۔ تو ان جماعتوں نے جو آئی ایم ایف سے قرضہ حاصل کیا، اس کے باعث وہ پاکستان کے قرضوں میں وہ بے تحاشا اضافہ ہوا۔ تو یہ ہے کہ جس دور میں جس حکومت کی جانب سے جتنا بھی قرضہ لیا گیا اور پاکستان کے قرضوں میں جتنا اضافہ کیا گیا، پاکستان پہ جتنا بوجھ ڈالا گیا قرضوں کا، تو اس کی ڈیٹیلز بھی کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 1947 سے 1971 کے درمیان
وہ پاکستان پہ جو ہے وہ 30 ارب کا جو ہے وہ قرض چڑھایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1971 سے 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو ہے پاکستان پر جو ہے وہ 97 ارب کا جو ہے قرض چڑھایا گیا، جو پرسنٹیج میں 223% جو ہے پاکستان کے قرض میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد 1977 سے 1988 میں ضیاء الحق کے دور میں 523 ارب کا جو ہے وہ پاکستان پہ قرض چڑھایا گیا، جو پرسنٹیج میں جو پاکستان کے قرض میں اضافہ ہوا وہ 439% کے حساب سے بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1988 سے 1990 میں بے نظیر بھٹو کے دور میں 711 ارب جو ہے وہ پاکستان پہ قرض چڑھایا گیا، اور پرسنٹیج میں جو پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہوا وہ 36% بنتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سن 1990 سے 1993 تک نواز شریف کے دور حکومت میں 1136 ارب کا جو ہے وہ پاکستان پر قرض چڑھایا گیا، اور ان پرسنٹیج یہ پاکستان کے قرضوں میں جو ہے وہ 60% کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد 1993 سے 1996 میں بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں 1704 ارب کا جو ہے وہ پاکستان پر قرض چڑھایا گیا، اور اس میں جو پرسنٹیج کے حساب سے پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہوا وہ 50% کے قریب تھا۔ اور 1997 سے 1999 کے درمیان 2946 ارب کا جو قرض ہے وہ پاکستان پہ چڑھایا گیا، جس سے جو ہے وہ 73% جو ہے وہ پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1999 سے 2008 تک پرویز مشرف کے دور میں جو ہے 6127 ارب کا جو ہے وہ پاکستان پہ قرض چڑھایا گیا، اور ان پرسنٹیج یہ پاکستان پر جو ہے وہ 108% کا اضافہ کیا گیا۔ سن 2008 سے 2012 کے درمیان یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں پاکستان پہ 12,697 ارب روپے کا جو ہے پاکستان پہ قرض چڑھایا گیا، جو ان پرسنٹیج 107% بنتا ہے۔ 2012 سے 2013 کے درمیان راجہ پرویز اشرف کی دور حکومت میں پاکستان پہ 14,291 ارب روپے کا قرض چڑھایا گیا، اور اس طرح پاکستان کے قرضوں میں 13% کا اضافہ ہوا۔ نواز شریف کے 2013 سے 2017 کے دور حکومت میں پاکستان پہ 21,408 ارب روپے کا قرض چڑھایا گیا، اور پاکستان میں جو ہے وہ 50% کا جو ہے قرض میں پاکستان کے اضافہ کیا گیا۔ 2017 سے 2018 کے درمیان شاہد خاقان عباسی کی حکومت میں پاکستان پہ جو ہے وہ 24,953 روپیز کا قرض چڑھایا گیا، اور اس طرح 17% جو ہے وہ پاکستان کے قرض میں اضافہ ہوا۔ 2008 سے 2022 کے درمیان عمران خان پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاکستان پر جو ہے وہ 49,242 ارب روپے کا جو ہے پاکستان پہ قرض چڑھایا گیا، جو ان پرسنٹیج 97% بنتا ہے۔ اور 2022 سے اب تک جو ہے وہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں پاکستان پر 59,247 ارب روپے کا جو ہے قرض چڑھایا گیا، جو ان پرسنٹیج 20% بنتا ہے۔ 20% جو ہے وہ پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کیا گیا۔ تو ان تمام تر پارٹیوں نے اپنی ناقص کارکردگی کے تحت پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے اتنا دبا دیا ہے، پاکستان کو اتنا مقروض کر دیا ہے کہ پاکستان کا پیدا ہونے والا ہر بچہ اور آئندہ مستقبل میں پاکستان میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے وہ بھی آئی ایم ایف کے مقروض ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب ان سیاسی پارٹیوں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں کہ کس نے جو ہے وہ پاکستان پہ کتنا قرضوں کا بوجھ ڈالا۔ تو پیپلز پارٹی کے 16 سالہ دور حکومت میں جو ٹوٹل پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ ڈالا گیا وہ 8,987 ارب روپے ہے، جس کے باعث جو ہے وہ 15% جو ہے پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے 19 سالہ دور حکومت میں پاکستان پر جو ہے وہ 12,329 ارب روپے کا جو ہے پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ ڈالا گیا، جو ان پرسنٹیج 21% بنتا ہے۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور حکومت میں پاکستان پر جو ہے وہ 24,289 ارب روپے کا جو ہے وہ قرض کا بوجھ ڈالا گیا، جو ان پرسنٹیج 41% بنتا ہے۔ اور پی ڈی ایم کی جانب سے جو آئی ایم ایف سے قرض حاصل کیا گیا ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ پاکستان کے قرضوں میں 10,005 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جو ان پرسنٹیج جو ہے وہ 17% بنتا ہے، مطلب 17% جو ہے وہ پاکستان کے قرضوں میں پی ڈی ایم کی جانب سے اضافہ کیا گیا ہے۔
तो ये पार्टी वाइज कंपैरिजन भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तो ये जब पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कर्ज़े की डील हो रही थी, और इससे पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दोस्त ममालिक से और बैरून ममालिक से जो है वो कर्ज़े मांग रहे थे, तो उस पर वो ये कहते रहे कि मतलब जो है मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, हाथ फैला फैला के कर्ज़े मांग मांग के। और वो ये भी कहते रहे कि मतलब उम्मीद है और मैं दुआ गो हूँ कि ये जो है हम आखिरी दफ़ा हाथ फैला रहे हों और आखिरी दफ़ा जो है वो कर्ज़ा हासिल कर रहे हों। और ये कि अब ये है वो उम्मीद कर रहे थे कि हमारी जो है मईशत वो इतनी बूस्ट हो, हमारी इकॉनमी इतनी बूस्ट हो जाए और सही राह पर चलने लग जाए कि पाकिस्तान को अब किसी से कर्ज़े तलब करने की ज़रूरत ही ना हो। तो ये कि ये शहबाज शरीफ साहब की अगर ये सोच है तो हम सब इस पे दाद देंगे कि ये अच्छी सोच है कि कौमें जो है ना वो हाथ फैला के और जो है ना भीख मांग के, चंदा मांग के नहीं बनती। लेकिन जो पीडीएम और जो इनके इत्तेहादी हैं या जो नून लीग के जो अरकान हैं, उनकी सोच और जो शहबाज शरीफ साहब की सोच है ना उस पर थोड़ा तज़ाद लगता है। क्योंकि जब ये पाकिस्तान और आईएमएफ की डील हो गई और जब पाकिस्तान को कर्ज़ा मिल गया, तो नून लीग, पूरी पीडीएम, इनके तमाम तर जो अरकान थे और जो जिन जमातों से इनका इश्तराक था, ये सब खुशियाँ मनाते रहे कि बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं भीख मांग के, आईएमएफ से कर्ज़ा, दोस्त ममालिक से कर्ज़ा हासिल करके। दूसरी जमात, उनकी पार्टी और जो इत्तेहादी हैं, वो जो है वो खुशी का इजहार और फ़ख्र का इजहार कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान को जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और आईएमएफ से हमें कर्ज़ा मिल गया है। तो पहले तो मेरे ख़्याल से इन सबको एक पेज पे होना चाहिए कि हिकमत अमली अपनानी क्या है। और दूसरा ये कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस वक़्त से लेके आज तक पाकिस्तान जो है वो बैरूनी कर्ज़ों पे और बैरूनी इमदाद पे ही चलता आया है। 1947 से लेके आज तक जो हमारी मईशत चल रही है, जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचा हुआ है, वो इन कर्ज़ों की ही बदौलत है। क्योंकि हमारी मईशत और इकॉनमी कभी अपने पैरों पे खड़ी हो ही नहीं पाई। हमारा तो हाल ये है कि जब अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाता है, हम पे सैंक्शंस लगा देता है, हम पे पाबंदियाँ लगा देता है और हमें जो है वो एड रोक देता है, डॉलर्स का निछावर होना हम पर बंद हो जाता है, तो हमारी जो है वो रूह फना हो जाती है कि अब हमारा मुल्क चलेगा कैसे। तो ये कि इस पे शहबाज शरीफ साहब जो ये कह रहे हैं कि अब जो है ये हमारा इंशाल्लाह ताला आखिरी प्रोसेस था, आखिरी जो कर्ज़ा था जो हमने आईएमएफ से और दोस्त ममालिक की जानिब से लिया है, और इंशाल्लाह ताला हमें आइंदा कर्ज़ा लेना नहीं पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये किस तरह मुमकिन है? जब पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हो पाया, तो आपके पास ऐसी क्या हिकमत अमली है? मेरे नज़र में तो ये सिर्फ़ आपकी बयानबाजी है और आपके पास एज़ सच कोई इसका प्लान नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये कर्ज़ों का सिलसिला बंद हो और पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो, तो उसके लिए जो है वो हमें चंद हिकमत अमली अपनानी पड़ेंगी। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप ये है कि इन हिकमत अमलियों को अपनाएंगे तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान को जो है वो कर्ज़ा लेने की ज़रूरत तो क्या, पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्ज़ा दिया करेगा। इसमें सबसे पहले जो हिकमत अमली हमें अपनानी पड़ेगी वो ये है कि हमें अपने मुल्क में सिविल और मिलिट्री रिलेशंस को बेहतर करना पड़ेगा। हर ओहदेदार को, हर इदारे को और हर शख्स को जो है वो आइन पर अमल करना पड़ेगा, आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा और मुकम्मल तौर पे आइन को मानना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जो ज़िम्मेदारी बनती है वो फ़ौज की बनती है कि फ़ौज को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना आइनी काम करना चाहिए जो कि वतन पाकिस्तान की दिफा का है। और ये जो फ़ौज गैर आइनी काम कर रही है, ये जो पाकिस्तान की सियासत में दखल अंदाज़ी कर रही है, पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रही है, पाकिस्तानी फ़ौज को जो है इससे जो है अब वो किनारा कशी अख्तियार करनी पड़ेगी, इस चीज़ को तर्क करना पड़ेगा और अब इससे जो है वो अपने आप को बास रखना पड़ेगा। क्योंकि इसकी वजह से माजी में पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठा लिया, पाकिस्तान हाल में बहुत नुकसान उठा रहा है और अब पाकिस्तान में इतनी गुंजाइश नहीं कि मुस्तकबिल में जो है वो नुकसान उठा सके। दूसरी जिम्मेदारी इन सियासतदानों की भी बनती है कि अब इन्हें जो है वो फ़ौज को सियासी मामलात में मुदाखलत से रोकना पड़ेगा, इन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, इन्हें रेजिस्ट करना पड़ेगा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसे ही चलता आया है कि अगर कोई भी सियासी जमात वो हुकूमत कायम करना चाहती है, बरसरे इक़्तिदार आना चाहती है, तो वो सिर्फ़ अपनी हुकूमत उसी सूरत में कायम कर सकती है कि जब तक उसके जो है फ़ौज से मामला ठीक चल रहे हों।
تو یہ کہ جب فوج سے معاملات ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے اور اسموتھلی اپنی حکومت رن کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب فوج سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس حکومت کا جو ہے وہ مختلف وجوہات بنا کے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ ان سے چھین لیا جاتا ہے، انہیں جو ہے وہ حکومت سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہی جو ہے ہم نے 2018 سے پہلے نواز شریف کے کیس میں بھی دیکھا، اور پاکستان کی تاریخ چلتی ہی اسی طرح آئی ہے کہ 2018 سے پہلے جب نواز شریف صاحب کی فوج سے معاملات ٹھیک چل رہے تھے تو وہ حکومت میں تھے، ان کے فوج سے معاملات خراب ہوئے، ان کے خلاف کیسز بنے اور جو ہے وہ انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہی فوج جو ہے 2018 میں عمران خان کو لے کر آئی، جب تک عمران خان کے فوج سے معاملات صحیح چل رہے تھے حکومت صحیح چلتی رہی، لیکن جیسے ہی فوج سے معاملات خراب ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی، عمران خان کو بھی جو ہے وہ اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کے فوج سے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، ابھی تو یہ حکومت میں ہی ہیں، اور جب یہ معاملات ان کے فوج سے خراب ہوں گے تو ان کا بھی جو ہے وہ تختہ الٹ دیا جائے گا، اور اب اگر یہ آج بھی اسی طرح چل رہا ہے تو یہ مستقبل میں بھی اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو یہ ہے کہ ابھی ہم شہباز شریف صاحب کا کردار دیکھ رہے ہیں تو وہ فوج کی جو سیاسی معاملات میں مداخلت ہے اس کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر ملک کی معیشت خراب ہے تو وزیر اعظم کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ عوام کو اور جو ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد دلانا چاہیے۔ بزنس مینز جو پاکستان کے سرمایہ دار ہیں انہیں جو اعتماد میں لینا چاہیے وہ وزیر اعظم کا کام ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں، بزنس مین ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ملتے ہیں اور انہیں یہ امید دلاتے ہیں، یقین دہانی کرواتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، پاکستان کی اکانومی جان پکڑ لے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ فوج نے جو ہے وہ زراعت میں بھی اب اپنا اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، جو یہ نیو گرین انیشیٹو کا جو پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب آئی ایم ایف سے ڈیل ہو رہی تھی تو شہباز شریف صاحب اس پہ بڑا فخر ہو کے کہتے ہیں کہ اس ڈیل کو کامیاب بنانے میں چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو یہ آپ سیاست دانوں کی وجہ سے ہی یہ معاملات اسی طرح اور یہ خراب ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ آپ لوگ خود ہی جو ہے وہ فوج کی جو مداخلت ہے اس کو سیاست میں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ سیاسی جماعت کو اور جو وزیر اعظم کو جو ہے وہ خود اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ خود حکومت میں آئے، اور جو ہے وہ پھر خود ہی حکومت سے رخصت ہو، اور پھر یہ کہ جو الیکشن کا جو پروسیس ہے، جمہوریت کا پروسیس ہے، وہ اسموتھلی چل سکے۔ دوسری حکمت عملی ہمیں یہ اپنانی چاہیے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو جو ہے وہ کیپٹلزم کے پنجرے سے نکال کے جو ہے وہ سوشلزم کی ڈگر پہ چلانا پڑے گا، اور یہ جو اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی اور جو آؤٹ سورس کرنے کی جو باتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ترک کرنا پڑے گا، اور جو ادارے ہیں پاکستان کو انہیں حکومتی تحویل میں چلانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور جو پاکستان کو جو ہے نا وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا پڑے گا کہ جو عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرے۔ بدقسمتی سے جو ہمارا جو ملک ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ سرمایہ داروں کے لیے ہے۔ ان سرمایہ داروں کو جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ 2700 سے زائد ارب کی جو ہے وہ سبسڈی دی جاتی ہے، جو پاکستان کی اکانومی کی جو زب و اہلی ہے نا اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تو ان سرمایہ داروں کو جو ہے نا وہ اتنی سبسڈی دینے کی، میری نظر میں تو سبسڈی دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی سبسڈی جو ہے وہ عوام کو دی جائے، اور جو حکومتی ادارے ہیں، گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں، ان کو دینی چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک صحیح ڈگر پہ، ایک صحیح پٹری پہ چل سکے۔ تیسری حکمت عملی جو ہمیں اپنانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو فورن پالیسی ہے وہ اس کو نیوٹرل کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے جو ہماری فورن پالیسی ہے اس میں بھی ایک اہم کردار جو ہے وہ ہماری فوج کا ہے، تو یہ فورن پالیسی پہ جو مکمل کنٹرول ہونا چاہیے وہ سویلین گورنمنٹ کا ہونا چاہیے، اور جو ہماری فورن پالیسی جو ہے اس کا جو جھکاؤ ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے، تو جو ہماری فورن پالیسی ہونی چاہیے نا اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ دنیا کے تمام تر ممالک سے جو ہے وہ ہمیں تجارت کرنی چاہیے، دنیا کے تمام تر ممالک سے جو ہے ہمارے اچھے اور برادرانہ جو ہے تعلقات ہونے چاہیے، اور اچھے اور دوستی پہ جو ہے وہ تعلقات استوار ہونے چاہیے۔ چوتھی جو ہماری اہم حکمت عملی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے حالات بہتر کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان میں جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کا جڑ سے صفائی کرنا پڑے گا، پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا،
تو یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پہ فوکس کر لیں اور ان کو بہتر کر لیں تو یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی، بیرون ملک سے جو ہے وہ کمپنیز آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گی، پاکستان میں انڈسٹریز بہتر ہوں گی، فیکٹریز بہتر ہوں گی، پاکستان میں مینوفیکچرنگ زیادہ سے زیادہ ہوگی اور پاکستان کی ایکسپورٹ بھی پھر بہت زیادہ ہوگی۔ اور ملک جو چلتا ہے وہ چلتا ہی ایکسپورٹ کی وجہ سے ہے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو ہمارے ملک کی معیشت کا جو انحصار ہے وہ جو فورن ریمیٹنسز آتی ہیں، جو پاکستانی بیرون ممالک کام کر کے جو پیسے پاکستان بھیجتے ہیں، اس سے جو ہے ہمارا ملک چلتا ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت شرمندگی کی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ پاکستان میں ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اگر ان کو ہی بہتر کر لیا جائے تو یقین مانے کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ چلنے لگ جائے گا، پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا، اور پاکستان کا جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہونے لگے گا۔ شکریہ۔